بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے منافقین مدینہ اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز جب اپلوڈ ہوا کرتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، نور نبوت کی کرنیں غار حرا کے منبع نور سے پھوٹیں تو اس کا عکس سب سے پہلے مکہ کے معاشرے پر پڑا، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک مشہور اور معروف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح اس نئے مذہب کا علم مکہ کے سرداروں اور لوگوں کو سب سے پہلے ہوا۔ مکہ میں اس وقت دو قسم کے اشخاص تھے، ایک وہ جو واضح طور پر کافر تھے اور دین اسلام کے کٹر مخالف، دوسرا طبقہ ضعیف مسلمانوں کا تھا جو کٹر مسلمان تھے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب مشرف باسلام ہوئے۔ پھر قبول اسلام کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ مکہ میں یہودی اور عیسائی آبادی نہ تھی، بلکہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل اور بت پرستی تھی۔ اس کے برعکس مدینہ کا معاشرہ کئی اعتبار سے مکہ سے مختلف تھا۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مکہ کی زندگی میں منافق طبقہ موجود نہیں تھا، کھل کر لوگ مسلمان تھے یا کھل کر کافر تھے، جبکہ مدینہ میں ایک بڑا طبقہ منافقوں کا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ طبقہ مالدار، مؤثر اور باوقار تھا۔ اس نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے پلان بنائے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بھی بنایا گیا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حیات پاک کا خود محافظ تھا، اس لیے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک کی حفاظت کی ضمانت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے پہرے داروں کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ضمانت دے دی ہے۔ منافقین مدینہ میں سب سے پہلا اور اہم نام عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ہے۔ اوس اور خرزج بنی قیل کے اولاد تھے اور یمنی تھے۔ یمنی اور مصری قبائل میں باہم سخت جنگ و جدال تھا، مگر حکمت خداوندی دیکھیے کہ اپنے صاحبان پائے یمنی قبائل سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یمنی اور مصری تنازعات نہیں ابھرے۔ انصار مدینہ یمنی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یمنی اور مصری تنازعات نہیں ابھرے۔ انصار مدینہ یمنی تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصری تھے۔ یہ دو عناصر اسلامی تاریخ کے مطالعے کے لیے اشد ضروری ہیں۔ انہی تنازعات نے نبی امیہ کے آخر میں اس حکومت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اندلس میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اور حکومت کے پرخچے اڑے، اس میں بھی یمنی اور مصری قبائل کے اختلافات نے اہم رول ادا کیا، اور بصیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنیوں سے استمداد کے ذریعے دونوں کے اختلاف کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ ایمان تو یمن والوں کا ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت حق کے لیے کھلی ہوئی ہے۔
ان اختلافات کے دب جانے کے بعد ہم کو اس حکمت نبوی کی عظمت محسوس ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ نے صدیوں سے جاری کشمکش کو یمنیوں اور مصریوں کے درمیان سے ختم کر دیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان صدیوں سے برپا قبائلی جنگ کی آگ کو بھی دبا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بعاث کے شعلوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا۔ جنگ بعاث وہ آخری جنگ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی، جس میں سینکڑوں آدمی قتل ہوئے۔ اس جنگ کا ایندھن قبائلی عصبیت تھی۔ ایک بار اوس اور خزرج قبائل کے افراد مل جل کر باہم ایک چوپال میں بیٹھے محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک یہودی گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اسلام نے کس طرح سے اوس اور خزرج کے درمیان اختلافات کو دور کر کے محبت اور خلوص کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس بوڑھے یہودی کو حسد ہوا اور اس نے ایک نوجوان یہودی کو وہ نظمیں یاد کرائیں جو بعاث کے جنگ کے بارے میں اوس کے شاعروں اور خزرج کے شاعروں نے کہی تھیں۔ نظم یاد کرانے کے بعد اس نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اوس اور خزرج کے مجموعے میں بیٹھ کر انہیں یہ نظمیں سناؤ۔ اس نے جب ان متاثرانہ نظموں کو سنایا تو اوس اور خزرج کے اندر قبائلی جذبات بھڑک اٹھے اور دونوں بولے کہ پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں، یہاں تک کہ اسلحہ لے کر دونوں جنگ کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ سرعت کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے، فریقین کو روکا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان زندہ موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ کرنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر فریقین نے سمجھ لیا کہ یہ شیطانی نرغہ اور یہودیوں کی سازش تھی۔ چنانچہ ان دونوں قبائل نے توبہ کی، ایک دوسرے کے گلے ملے اور محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں واپس آئے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے معاشرے میں قبائلی عصبیت کی اور نفرت کی کیسی کیسی چنگاریاں پوشیدہ تھیں۔ ان میں سے ہر چنگاری شجر اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے اور خاکستر کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظرف نگاہی نے سارے عناصر کو دبا کر رکھ دیا، ورنہ یہودیت اور نفاق دو بڑے زہرناک عناصر تھے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنی دادی کے نام سے معروف تھا۔ اس کی دادی کا نام سلول تھا، وہ ابن سلول کہلاتا تھا۔ جنگ بعاث کے بعد اس نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی تھی اور اوس اور خزرج دونوں نے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کو تاج پہنانے کی ساری تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں۔ اس درمیان میں نبوت کی شعاعیں مدینہ میں پڑیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نہایت متمول تھا، بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ مدینہ میں اس کا طوطا بولتا تھا۔ وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ یاد رہے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس اس کے مقابلے میں چھوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ اوس نے اپنے افراد کی قلت کے باعث دو یہودی قبائل سے دوستی کر رکھی تھی، بن نصیر اور بنی قریظہ سے، جبکہ خزرج نے معاہدہ کر رکھا تھا بنی قینقاع سے، جو نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا۔ اس پس منظر میں تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اندر سے کوئی بڑی بغاوت کیوں نہیں کی اور اسلام کو پھیلنے دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت کو بظاہر تسلیم کر لیا، مگر خدا کا کرنا خود اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول مخلص مسلمان ہو گیا اور ان کی بیٹی جمیلہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس کے داماد حنظلہ بن عامر راہب شہید ہوئے اور غسیل ملائکہ کہلائے۔ بہرحال اس نے اپنی تاج پوشی کی تقریب کا انتظار کیا، مگر جب بدر کے موقع پر
اسلام کی کھلی فتح ہوئی اور سارے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تو یہود مدینہ بھی ڈر گئے۔ اس وقت خوف کی وجہ سے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے ابن سلول مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا اسلام ظاہری تھا، اندر سے کافر ہی تھا۔ نہ صرف یہ کہ منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ 300 منافقین مرد اور 70 عورتیں منافقات ان کی قیادت میں تھیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر اپنا اثر رکھتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے، روزہ نماز کرتے تھے، مگر ظاہر میں اندر اندر اسلام کے خلاف سازش میں مشغول تھے۔ کوئی موقع سازش کا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے ان سے نپٹنا آسان نہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظرف نگاہی، تحمل و بردباری اور اعلیٰ اخلاق کا کرشمہ تھا کہ اس طبقے کے ساتھ نہایت فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور منافقوں کے نہایت رذائل اخلاق کو برداشت کیا۔ جنگوں میں منافقین نہیں جاتے تھے، اور اگر جاتے تھے تو فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلول بھی عام طور سے غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کی مدینہ میں عظمت اور قبیلہ خزرج میں اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ خزرجی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم کیجیے، اس لیے کہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے ان کی بادشاہت چلی گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی دل دہی کیا کرتے تھے، ورنہ اندیشہ تھا کہ ان کے قتل اور سخت سزا سے اسلام کا اتحاد ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ایک دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے سردار کے خلاف گواہی نہ مل سکی۔ غزوہ بنی المصطلق میں عبداللہ بن ابی ابن سلول شریک تھے۔ پانی کے لیے ایک جہنی صحابی اور مہاجر صحابی میں جھگڑا ہوا، جنہوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ اس موقع پر ابن سلول نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تم سب کا بڑا کارنامہ ہے، تم ان مہاجرین کو اپنے گھر لے آئے، اپنا آدھا مال دے دیا اور ان پر پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان کی مدد کرنا چھوڑ دو تو یہ سب کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ مدینہ چل کر میں دیکھوں گا کہ عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے۔ اس وقت ایک نوجوان صحابی ارقم بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے جا کر پورے واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس واقعے کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ ابن سلول کو قتل کر دینا چاہیے تو دوسرے صحابی جو خزرج کے ساتھی اور ابن سلول کے ہم قبیلہ تھے بگڑ گئے اور بولے کہ تم ابن سلول کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو ٹھیک کیا۔ جب ابن سلول کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے واقعے کی اطلاع ہو گئی ہے تو وہ سرعت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور قسم کھا کر کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد سورہ منافقون نازل ہوئی، جس سے ابن سلول کی جھوٹی قسم واضح ہوئی اور حضرت ارقم بن ارقم کی رپورٹ صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم کو بلا کر سورہ منافقون سنا دی۔ اب خدشہ یہ تھا کہ خزرج اور مہاجرین میں اختلاف نہ شروع ہو جائے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کا حکم دیا۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر نہیں کرتے تھے اور پھر پورے دن اور پوری رات سفر کرتے رہے۔ جب تھک گئے تو صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ سو گئے۔ کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تو اس وقت سفر نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ابن سلول کی بات نہیں سنی؟ مطلب یہ تھا کہ فتنے کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ ابن سلول کی مدینہ میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر کے قریب ایک ممتاز جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس ممتاز جگہ سے وہ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ احد کا موقع آیا اور اس منافق کے مشورے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کی اکثریت چاہتی تھی کہ شہر مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کی تھی۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز پڑھ کر تیار ہو کر نکلے اور مدینہ کے باہر رات گزاری۔ ابن سلول منافق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلا۔ اس کے ساتھ ان کے 300 متعبین بھی تیار تھے۔ جنگ کے لیے برآمد ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد کے میدان کے لیے چلے جہاں کفار پہلے سے موجود تھے، تو اس عین موقع پر ابن سلول نے خود بھی اور اس کے متعبین نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور لوٹ کر مدینہ چلے آئے۔ ابن سلول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مخالفت کی اور لونڈوں کا کہنا مان لیا۔ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ منافقین بلکہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے اس رویے سے کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابن سلول باہر نکل کر جنگ کرنے کا مخالف تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلح ہو کر گھر سے کیوں نکلا اور پھر ساتھ رات بھی گزاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایک سازش کے مطابق کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عین جنگ کے موقع پر ایک تہائی تعداد کو دشمن کے سامنے سے نکال لیا جائے تاکہ ایک طرف مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں اور کفار کی ہمتیں بڑھ جائیں۔ اس کے 300 آدمی مدینہ لوٹ آئے۔ ایسے سخت منافق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول نہایت سچے، پکے اور کٹر مسلمان تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابن سلول کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے باپ کا نہایت فرما بردار ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے والد کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ پدری عصیبت کے تحت میں اس کے قاتل کو قتل کر دوں اور ایک مسلمان کو قتل کر کے میں جہنم میں جاؤں، لہٰذا آپ حکم دیجئے میں اپنے والد ابن سلول کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے والد میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا عمر اس منافق کے سردار کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کو اپنی قمیص بھی دی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ منافقین نے عجیب عجیب تبصرے کرنے کو اپنا شعار بنا رکھا تھا جن سے ان کا تشکک ظاہر ہوتا تھا۔ مثلا غزوہ خندق میں ایک منافق نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے، مگر آج شدت حصار سے یہ حال ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نکلنا مشکل ہے۔ واقعی کفار نے سخت حصار کر رکھا تھا،
مگر یہ اس منافق کے ایمان کی کمزوری تھی۔ بعد میں یہ تمام پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ ایک منافق نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر تشکیک کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس خبریں آسمان سے آتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا اونٹ کہاں چلا گیا ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے نہیں معلوم کہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا ہے، لیکن ابھی اللہ نے مجھے اطلاع دی کہ وہ اونٹ فلاں جگہ ہے۔ پھر ایک صحابی کو حکم دیا کہ جا کر اس اونٹ کو فلاں جھاڑی سے پکڑ لائیں۔ اسی طرح جد بن قیس نے، جو بڑا منافق تھا، ایک کھاڑی تگنائی میں رات کی تاریکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکیل دینا چاہا، مگر پوری سازش کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گیا۔ یہ منافقین پہچان بھی لیے گئے۔ ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باز پرس کی مگر کسی منافق کو سزا نہیں دی۔ اقدام قتل کی اس مجرمانہ سازش پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا سوائے کلمہ خیر کہنے کے۔ بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے تاریخ کے ہیروز کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، یہ عظمت، یہ کھلی ہوئی کتاب زندگی کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ منافقین کی تعداد 300 تھی، منافقات کی تعداد 70 تھی، مگر کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ آج بڑے جباروں کا حال دیکھیے، کس طرح وہ مخالفین کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ کم از کم امریکہ کی مثال ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ کس طرح بے قصوروں کو اپنی غضب کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں بری طرح سے کچل رہا ہے، مگر رحمت مجسم کی محبت و حسن اخلاق کا یہ عالم ہے کہ پوری عمر منافقوں کی ریشہ دوانیوں کو برداشت کیا، سازش کرنے والوں سے بردباری برتنے اور کسی کو سزا نہ دی، بلکہ جس نے معافی چاہی اس کو معاف کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ اسی غزوہ تبوک کے سفر کے دوران منافقین نے ایک نفاق کا اڈا بنا دیا تھا جسے مسجد کا نام دیا گیا تھا۔ قرآن نے اس کا نام مسجد زرار رکھا۔ یہ مسجد منافقون نے اور ابو عامر فاسق نے مل کر بنائی تھی اور چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ قرآن کریم نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کی سازش کو بام کر دیا اور ان کی بد نفسی اور منافقانہ پلان کو واضح کر دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کے ارادے سے مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دوستو، منافقین مدینہ اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی سلسلے کو ہم اگلی ویڈیو میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات۔ راہ حیات پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، تو آپ انہیں بھی ضرور دیکھ لیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔